صلح و امان۔ اسلامی جنگ کے شعائر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کو ہر وقت صلح کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چونکہ اسلام کی جنگ کا مقصد جنگ نہیں ہے بلکہ اصلاح اور امن و سلامتی ہے، اس لیے اگر مصالحت کے ذریعے یہ مقصد حاصل ہونے کی کوئی صورت موجود ہو تو ہتھیار اٹھانے سے پہلے اس صورت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جنگ کی آخری حد وجوہ نزاع کے ارتفاع اور جنگ کی ضرورت باقی نہ رہنے کو قرار دیا ہے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، اور حتیٰ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ پس قرآن مجید ہم کو حکم دیتا ہے کہ اگر دشمن تم سے خود صلح کی درخواست کرے تو اسے کھلے دل سے قبول کر لو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 61 اور 62۔ اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پرواہ نہ کرو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے تم کو نصرت بخشی اور مومنوں کی کثرت سے تم کو تقویت دی۔ یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی دشمن ہتھیار ڈال دے اور اپنی زبان سے یا زبان حال سے امان مانگے تو پھر تم کو اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق باقی نہیں رہتا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 90۔ اگر وہ تم سے ہاتھ کھینچ لیں اور جنگ نہ کریں اور صلح کی خواہش کریں تو ایسی حالت میں اللہ نے تم کو ان پر دسترازی کی کوئی راہ نہیں دی ہے۔ اسی طرح اگر دشمن قوم کے افراد اکے دکے مل جائیں اور امان مانگیں تو ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ امن کے ساتھ ان کو رہنے دینا چاہیے، اور جب وہ اپنے ملک کی طرف واپس جانا چاہیں تو خیریت سے پہنچا دیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تمہاری پناہ میں آنا چاہے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو، یہ اس لیے ہے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ ابتداءً اس آیت کی غرض اشاعت اسلام تھی، جیسا کہ ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہم نے بیان کیا ہے۔ فَأْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنی پناہ میں لے کر اللہ کا کلام سناؤ۔ اگر وہ اس طرح واضح و نصیحت حاصل کریں اور اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر ان کے دل اسلام کے لیے نہ کھلیں تو ان کو قتل نہ کرو بلکہ امن و عافیت کے ساتھ ان کو ان کے وطن تک پہنچا دو۔ لیکن چونکہ آیت کے الفاظ عام تھے اس لیے ائمہ مجتہدین نے اس سے یہ حکم نکالا کہ دارالحرب میں جو لوگ تجارت یا سیاحت یا حصول علم یا کسی اور غرض سے آنا چاہیں اور حکومت اسلامیہ کی پناہ میں رہنے کی درخواست کریں تو ان کو دارالاسلام میں آنے اور آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ فقہائے حنفیہ نے اس کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی ہے۔ اگر حربی متسامن کو دارالاسلام میں رہتے ہوئے 1 سال گزر جائے تو اس کو نوٹس دیا جائے گا کہ یا تو وہ واپس جائے یا اپنی قومیت یعنی نیشنلٹی بدل کر اسلامی رویت بن جائے۔ تاہم حقوق کے اعتبار سے ذمی اور متسامن میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ متسامن کے لیے شریعت نے یہ وسیع رعایات مقرر کی ہیں کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ امان جو اسے دی گئی ہے منسوخ نہ ہوگی۔ اگر وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے یا راہزنی کرے یا مسلمان عورت سے زنا کرے تب بھی اسے عام مجرموں کی طرح سزا دی جائے گی۔ حد یہ ہے کہ اگر وہ دارالاسلام کی خبریں بھی دشمنوں کو خفیہ بیچتا ہو تو امان کا عہد نہ ٹوٹے گا، صرف جرم کی سزا دی جائے گی۔ ان رعایات کے مقابلے میں اس کے ساتھ صرف اتنی سختی برتی گئی ہے کہ اگر اسلامی رعایا کا کوئی فرد خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی اس کو قتل کر دے تو قاتل سے قصاص نہ لیا جائے گا، محض دیت وصول کی جائے گی، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلامی ریت نہیں ہے
اور اجنبی کو اپنی رعیت کے برابر حقوق کوئی حکومت بھی نہیں دیا کرتی، خصوصاً جبکہ وہ اجنبی ایک ایسی قوم سے ہو جس کا اس حکومت سے کوئی معاہدہ اور نہ باضابطہ سیاسی تعلق ہو۔ مفتوح قوموں کے ساتھ برتاؤ۔ جنگ کے مسائل ختم ہوئے، اب ہم کو متعلقات جنگ پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ دشمن کے ساتھ ایسی حالت میں نیک سلوک کرنا جبکہ اس کے اندر مقاومت اور انتقام کی قوت موجود ہو، کسی نہ کسی حد تک کلوخ انداز را پاداش سنگ کے خوف پر معمول کیا جا سکتا ہے، مگر جب اس کا قوت مقابلہ بالکل ٹوٹ جائے اور وہ بے بس ہو کر اپنے آپ کو فاتح کے رحم پر چھوڑ دے، اس وقت اس کے ساتھ فیاضی کا سلوک کرنا خالص اور کامل نیکی ہے، جو فاتح کے حسن نیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ مفتوح کے ساتھ فاتح کا برتاؤ کا انحصار در حقیقت فاتح کے مقصد فتح پر ہوا کرتا ہے۔ اگر اس نے مفتوح کو دولت حاصل کرنے کے لیے فتح کیا ہے تو اس کی حاکمانہ سیاست پر استحصال بالجبر کا غلبہ ہوگا۔ اگر مذہبی عداوت کی بنا پر کیا ہے تو حکومت میں مذہبی تعصب و تشدد نمایاں ہوگا۔ اگر ملک گیری اور فرما روائی کی حرص اس کی محرک ہوئی تو حکومت کی ساری عمارت ظلم و جور اور استکبار و استعباد پر قائم ہوگی۔ بخلاف اس کے اگر فاتح کا مقصد حقیقتاً اصلاح کے سوا کچھ نہ ہوگا تو نہ وہ مفتوح قوم کی دولت لوٹے گا، نہ مذہبی تشدد برتے گا، نہ ظلم و جور کا برتاؤ کرے گا اور نہ اس کو ذلیل و خوار کر کے اپنا غلام بنائے گا۔ اس کی حکومت عدل، رواداری، مساوات اور فیاضی پر مبنی ہوگی۔ اس کی سیاست کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ مفتوح قوم کو فساد و فتنہ اور طغیان و سرکشی سے باز رکھے اور اپنے دامن عافیت میں اس کو امن کے ساتھ اخلاقی، مادی اور روحانی ترقی کے مواقع بہم پہنچائے۔ اب اس معیار کے مطابق ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کا قانون مفتوحین کو کیا درجہ دیتا ہے، اس کی شریعت ان کے لیے کیا حقوق مقرر کرتی ہے اور اس کی حکومت ان کے ساتھ ایک مصلح حکومت کا سا برتاؤ کرتی ہے یا مفسد حکومت کا سا۔ مفتوحین کی دو قسمیں۔ اسلامی قانون نے تمام مفتوحین کو دو اقسام پر منقسم کیا ہے، ایک وہ جو صلح کے ساتھ اطاعت قبول کریں، دوسرے وہ جو بزور شمشیر مغلوب ہوں۔ ان دونوں کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے ہم دونوں کے احکام الگ الگ بیان کریں گے۔ معاہدین: جو لوگ جنگ سے پہلے یا دوران جنگ میں اطاعت قبول کرنے پر راضی ہو جائیں اور حکومت اسلامیہ سے مخصوص شرائط طے کر لیں، ان کے لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمام معاملات ان شرائط صلح کے تابع ہوں گے جو ان سے طے ہوئی ہیں۔ دشمن کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے چند خاص شرائط طے کر لینا اور پھر جب وہ پوری طرح قابو میں آ جائے تو اس کے ساتھ مختلف برتاؤ کرنا آج کل کی مہذب قوموں کے سیاسی معمولات میں سے ہے، مگر اسلام اس کو ناجائز بلکہ حرام اور گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کچھ شرائط طے ہو جائیں، خواہ وہ مرغوب ہوں یا نہ ہوں، تو اس کے بعد ان شرائط سے یکسر منہ بھی تجویز نہ کیا جائے، بلا لحاظ اس کے کہ فریقین کی اعتباری حیثیت اور طاقت و قوت میں کتنا ہی فرق آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم کسی قوم سے لڑو اور اس پر غالب آ جاؤ، وہ قوم اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے تم کو خراج دینا منظور کر لے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم سے صلح نامہ طے کر لے، تو پھر تم اس مقررہ خراج سے ایک حبہ بھی زائد نہ لینا کیونکہ وہ تمہارے لیے درست نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ڈالے گا، اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا، اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود مستغیث بنوں گا۔ ان دونوں حدیثوں کے الفاظ عام ہیں اور ان سے یہ عام حکم منضبط ہوتا ہے کہ معاہد ذمیوں کے ساتھ صلح نامے میں جو شرائط طے ہو جائیں، ان میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، نہ ان پر ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے، نہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی عمارتیں چھینی جا سکتی ہیں، نہ ان پر سخت فوجداری قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں، نہ ان کے مذہب میں دخل دیا جا سکتا ہے، نہ ان کی عزت آبرو پر حملہ کیا جا سکتا ہے،
اور نہ کوئی ایسا فعل کیا جا سکتا ہے جو ظلم یا استنقاص یا تکلیف ملایطاف یا اخذ بغیر طیب نفس کے حدود میں آتا ہو۔ انہی احکام کی بنا پر فقہائے اسلام نے صلحاً فتح ہونے والی قوموں کے متعلق کسی قسم کے قوانین مقرر نہیں کیے اور صرف یہ عام قاعدہ بیان کر کے چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل شرائط صلح کے مطابق ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان سے وہی لیا جائے گا جس پر ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے، ان کے حق میں صلح کی شرائط پوری کی جائیں گی اور ان پر کچھ زیادہ نہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ صلح نامہ کے قواعد و اصول معین نہیں کیے جا سکتے، وقت اور موقع کے لحاظ سے جیسی شرائط مناسب ہوں گی وہی طے کر لی جائیں گی۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے مختلف قوموں سے جو صلح نامے کیے ہیں، ان سے ہمیں کم از کم 2 عام اصول معلوم ہو جاتے ہیں جن پر اسلام اپنے دشمنوں سے مصالحت کرتا اور کر سکتا ہے۔ ان اصولوں کو واضح کرنے کے لیے ہم چند صلح نامے نقل کرتے ہیں۔ اہل نجران کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھ کر انہیں دیا تھا، اس میں خراج کی رقم مقرر کرنے کے بعد لکھا ہے، نجران کے عیسائیوں اور ان کے ہمسایوں کے لیے اللہ کی پناہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا ذمہ ہے۔ ان کی جانوں کے لیے، ان کے مذہب، ان کی زمین، ان کے اموال، ان کے حاضر و غائب، ان کے اونٹوں، ان کے قاصدوں اور ان کے مذہبی نشانات سب کے لیے جس حالت پر وہ اب تک ہیں اسی پر بحال رہیں گے۔ ان کے حقوق میں سے کوئی حق اور نشانات میں سے کوئی نشان نہ بدلا جائے گا۔ ان کے کسی اسقف کو اس کی اسقفیت سے اور کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے اور کسی خادم کلیسا کو اس کی خدمت سے نہ ہٹایا جائے گا، خواہ اس کے ہاتھ کے نیچے جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ ان پر عہد جاہلیت کے کسی خون یا عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کو فوجی خدمت یا ووکی ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور ان کی زمین کو کوئی لشکر پامال نہ کرے گا۔ اگر کوئی شخص ان کے خلاف کسی حق کا دعویٰ کرے گا تو فریقین کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ نہ اہل نجران ظالم بن سکیں گے نہ مظلوم، مگر جس شخص نے اس سے پہلے سود کھایا ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے کسی شخص کو دوسرے کے گناہ میں نہ پکڑا جائے گا۔ اس صحیفے میں جو کچھ ہے اس کے لیے اللہ کی ضمانت اور محمد نبی کا ذمہ ہے، ہمیشہ کے واسطے جب تک اللہ کا حکم آئے اور جب تک وہ خیر خواہ رہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے رہیں جو اس معاہدہ کی روح سے ان پر عائد ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل ہیرا کو جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا، اس میں انہوں نے تمام باشندوں پر مجموعاً صرف 60,000 درہم یعنی محتاجوں اور مفلسوں کو الگ کر کے بقیہ آبادی پر 10 درہم (2.5 روپیہ) فی کس کے حساب سے سالانہ خراج مقرر کیا اور اس کے مقابلے میں حکومت اسلامیہ کی جانب سے یہ عہد کیا کہ ان کا کوئی معبد اور گرجا منہدم نہ کیا جائے گا، نہ ان قلعوں میں سے کوئی قلعہ توڑا جائے گا جن میں وہ اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے پناہ گزین ہوا کرتے تھے، نہ انہیں ناقوس بجانے سے روکا جائے گا اور نہ ان کو عید کے دن صلیبیں نکالنے سے منع کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت المقدس کو جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں، ان کو امان دی ان کی جان و مال اور ان کے کنیسوں اور صلیبوں اور ان کے تندرستوں اور بیماروں کے لیے، یہ امان ایلیا کی ساری ملت کے لیے ہے۔ عہد کیا جاتا ہے کہ ان کے کنیسوں کو مسلمانوں کا مسکن نہ بنایا جائے گا، نہ ان کو منہدم کیا جائے گا، نہ ان کے احاطوں اور ان کی عمارتوں میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے اموال میں سے کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، ان پر دین کے معاملے میں کوئی جبر نہ کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے گا۔ اہل دمشق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح نامہ لکھ کر دیا، اس کے الفاظ یہ ہیں، ان کو امان دی ان کی جان و مال کے لیے اور ان کے کنیسوں اور ان کے شہر کی فصیل کے لیے، ان کے مکانات میں سے کوئی توڑا نہ جائے گا اور نہ مسلمانوں کا مسکن بنایا جائے گا،
اس پر ان کے لیے اللہ کا عہد اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، ان کے ساتھ نیکی کے سوا کبھی کوئی اور سلوک نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل عنات کو جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں: ان کا کوئی معبد اور کوئی گرجا منہدم نہ کیا جائے گا، وہ رات دن میں جس وقت چاہیں اپنے ناقوس بجائیں، مگر اوقات نماز کا احترام ملحوظ رکھیں۔ ان کو حق ہوگا کہ اپنے ایام عید میں سلیبیں نکالیں۔ بعلبک کے لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں: یہ امان کی تحریر ہے فلاں ابن فلاں اور اہل بعلبک کے لیے، عام اس سے کہ وہ رومی ہوں یا فارسی یا عرب۔ امان ہے ان کی جان مال کنائس اور امارات کے لیے، عام اس سے کہ وہ شہر کے اندر ہوں یا باہر۔ اور امان ہے ان کی چکیوں کے لیے، اس میں سے جو مسلمان ہو جائے گا ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں اور ان پر وہی فرائض ہیں جو ہم پر ہیں۔ ان کے تاجروں کو حق ہوگا کہ جن ملکوں سے ہماری صلح ہو چکی ہے اس میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت رکھیں۔ ان میں سے جو اپنے دین پر قائم رہے گا اس پر جزیہ اور خراج عائد ہوگا۔ اہل وبیل کے صلح نامہ میں حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے لکھا: یہ تحریر ہے حبیب بن سلمہ کی جانب سے اہل ویبل کے لیے، عام اس سے کہ وہ عیسائی ہوں یا مجوسی یا یہودی، حاضر ہوں یا غائب۔ میں نے تم کو امان دی تمہاری جانوں اور مالوں اور کنیسوں اور معبدوں اور تمہارے شہر کی فصیل کے لیے، بس تم امان میں ہو اور جب تک تم اپنے عہد پر قائم رہو اور جزیہ و خراج ادا کرتے رہو، ہم پر فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کریں۔ آذربائیجان کے صلح نامہ میں حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان نے لکھا: امان ہے ان کی جان و مال اور ان کی ملتوں اور ان کی شریعتوں کے لیے۔ جرجان کے صلح نامہ میں انہی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لکھا: ان کی جان و مال اور ان کی ملتوں اور شریعتوں کے لیے امان ہے، ان میں سے کسی چیز میں تغیر نہ کیا جائے گا۔ ماہ دینار کے صلح نامہ میں انہوں نے لکھا: ان کو مذہب بدلنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ ان کے مذہبی قوانین میں مداخلت کی جائے گی۔ ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ معاہدات اس لیے نقل کیے ہیں کہ ناظرین کو اسلام کے انداز مصالحت کا ایک عمومی تصور حاصل ہو جائے۔ ایک دو معاہدات کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہونا ممکن ہے کہ شاید کسی خاص حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مجبوراً ایسی شرائط قبول کر لی ہوں گی، لیکن یہاں عرب، شام، الجزیرہ اور فارس وغیرہ ممالک کے کئی عہد نامے آپ کے سامنے موجود ہیں اور تاریخوں میں ان کے علاوہ بیسیوں اور عہد نامے مل سکتے ہیں جن کے اندر ایک ہی قسم کی فیاضانہ روح پائی جاتی ہے۔ ہم نے خصوصیت کے ساتھ ان معاہدات کو نقل کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوری طرح طالب آ جانے کے بعد کیے ہیں۔ نجران کا معاہدہ اس وقت ہوا تھا جب تمام عرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور خود اہل نجران نے خوفزدہ ہو کر اپنے سید اور عاقب کو مصالحت کے لیے بھیجا تھا۔ ہیرا کا معاہدہ اس وقت ہوا تھا جب اس کے ارد گرد کے مقامات کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی بے پناہ تلوار فتح کر چکی تھی اور اہل ہیرا نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی تھی کہ خود آگے بڑھ کر اطاعت قبول کر لیں۔ دمشق اور بیت المقدس کی فتح تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ قریب قریب فتح ہو چکے تھے، اور اگر مسلمان چاہتے کہ انہیں بزور شمشیر فتح کر لیں تو یہ ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ ایسی حالت میں صلح کرنا اور ان شرائط پر عمل کرنا جو اوپر کے معاہدات میں درج ہیں کسی ایسی قوم کا فعل نہیں ہو سکتا تھا جس کا مقصد اپنے مذہب کی جبری اشاعت کرنا ہوتا، یا جس نے غیر مذاہب کا نام و نشان مٹانے کے لیے تلوار اٹھائی ہوتی، یا جو محض لوٹ مار اور حصول ملک و مال کے لیے نکلی ہوتی۔